کسی بھی حدیث میں 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ یہ تعداد زیادہ اور کم کی بات سب بناوٹی چیزیں ہیں۔ حدیث صرف یہ کہتی ہے دعاء ذی-النون، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، لم یدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لہ۔ یہ کلمات پڑھ کے بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اسے قبول کر لیتے۔ کسی حدیث میں 1.25 کا تذکرہ نہیں۔ یہ انسانوں کی بناوٹی باتیں انسان کو پریشان کرتی۔ پریشانی آئی نا، کم کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، جب حدیث میں آیا ہی نہیں ہے تو گناہ کس بات کا۔ اور یاد رکھنا، یہاں میں ایک گزارش کر دوں آپ سب کے سامنے، بعض لوگ شرعی علاج کرتے وقت بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ الرقیہ الشرعیہ، شرعی دم کروانا جائز ہے۔ لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرک، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس دم میں کوئی قباحت نہیں جس دم کے الفاظ میں شرک نہ ہو۔ اعرضوا علی رقاکم، جو تم دم کرتے ہو مجھے سناؤ۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ساتھ یہ فیصلہ دیا لا بأس بالرقاء ما لم يكن فيه شرک، جس میں شرک نہ ہو وہ دم کرنا جائز ہے۔ خود اللہ کے رسول سیدنا حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے۔ کان یعوذ الحسن والحسین، وہ دم کرتے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے۔ وہ کون سا دم تھا؟ جو جبریل نے آ کے سکھایا۔ جب سیدنا حسن و حسین یہ اللہ کے رسول کے پیارے پھول جب بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو جبریل نے آ کے پوچھا آج آپ پریشان ہیں؟ کہا یہ دونوں بیمار ہیں۔ تو کہا میں دم ہی تو لے کے آیا، ان کو دم کیجئے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم کیا اور دونوں ہی اٹھ کے کھیلنے لگ گئے۔ صبح و شام اپنے بچوں کو یہ دم کیا کریں، اس سے ہر قسم کی شیطانیت جو ہے، جو کسی کی نظر بد ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ بچے امانت ہوتے ہیں والدین کے پاس، جہاں آپ صبح و شام اس کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اس کے لباس کا بندوبست کرتے ہیں، انجیکشن اور ٹیبلٹ اور سیرپ کا خیال رکھتے ہیں، شاید کہ اگر ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں اور روزانہ سے کریں تو بہت ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن دوسری بات یاد رکھیں، تعداد کا متعین کرنا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 4 لاکھ، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، جس سے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ ٹیبلٹ 2 صبح لے لیں اور یہ کیپسول 2 رات کو لے لیں۔ کسی حدیث میں نہیں آیا، تجربہ ہے کہ ایسا کرنے سے ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ایک تجربہ کیا، اتنی مرتبہ پڑھا تو اللہ نے مہربانی کر دی، حدیث میں نہیں آیا ہے۔ تو آپ جس چیز کو اللہ نے متعین نہیں کیا اس پہ اپنے آپ کو پریشان نہ کیا کریں۔ قرآن شفا ہے، وہ اذکار میں شفا ہے، ان دعاؤں میں شفا ہے جو اللہ کے رسول نے بتائیں۔ صرف سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ صبح اور شام صحابی نے دم کیا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے۔ کس کو؟ کڑیاں ڈال کے لائے، وہ دیوانہ تھا بیچارہ، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر ایک نئی شرط کہتی ہیں اجازت ہوگی تو دم کریں گے، وگرنہ یہ بڑا گرم ہوتا ہے، الٹا پڑ جائے گا۔ حدیث کہتی ہے اس صحابی نے دم کیا ما کننا نأبنہ، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی دم کرتا ہے، بلکہ ہم نے پوچھا تم نے پہلے کبھی دم کیا؟ کہتے میں نے تو نہیں کیا۔ جو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو بچھو نہ ڈسا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے اپنے اوپر سختیاں نہ کیا کریں، جو شریعت نے آپ کو نہیں کہا تو اپنے آپ کو اس پہ کیوں پریشان آپ کرتے ہیں۔ پہلی تو میری دعا ہے اللہ آپ کو ہر قسم کی بیماری سے بچائے رکھے، اور دوسری آپ سے التماس ہے، پھر وہی بات سنت کے مطابق کام کریں گے، اللہ برکت دے گا انشاءاللہ۔